سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کا مبارک اور مطہر مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے جہاں بھی امت مسلمہ آباد ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ماہ کے اندر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اس امت کو سہارا دینے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس امت کو سنبھالنے والی شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ وہ وقت جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امت شدید صدمے کے اندر مبتلا تھی، اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام اس بات کو جب تسلیم کرنے تک کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہو چکا، اس وقت اگر کسی نے اس امت کو سہارا دیا ہے، سنبھالا ہے، تو اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر کس طرح فائز ہوئے، اس کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد ایک بیٹھک ہوئی، اور ثقیفہ بنی ساعدہ، یہ بڑا مشہور ہے نام، ایک حویلی تھی انصار کی، جہاں حضور کے وصال ظاہری کے کچھ ایام کے بعد انصار مدینہ کے لوگ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جمع ہوئے، اور وہ اس بات پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں کا امیر کس کو منتخب کیا جائے۔ جب اس بات کی خبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیا۔ ان کو ساتھ لے جا کر اس بیٹھک کے اندر آپ شریک ہوئے۔ دیکھا کہ وہ لوگ مسلمانوں کا امیر منتخب کرنے پر گفتگو کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، تو لہٰذا جو امیر بننا چاہیے وہ بھی قبیلہ قریش سے ہی ہونا چاہیے۔ جو لوگ مکے کے متولی اور جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا، تکلیفیں برداشت کیں، اپنا گھر بار ملک چھوڑ کر حضور کے ساتھ جو مدینے میں آ گئے، وہ لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو خلافت کے منصب پر فائز کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، فرمایا ہم تمہارے امیر ہوں گے اور تم ہمارے وزیر ہوگے، اور اس طرح لے کر ہم امت مسلمہ کو آگے بڑھیں گے۔ اور وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گفتگو کو، اس بات کو، اس بحث کو ختم کرنے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ جو بات تھی، اس بات سے ساری بحث ہی ختم ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انصار مدینہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، بتاؤ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ جس ابو بکر کو مصلی امامت پر حضور نے کھڑا کیا ہو اس کو کوئی پیچھے کر دے؟ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ تو سارے انصار یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جس ابو بکر کو ہمارے آقا و مولا نے مصلی امامت پر کھڑا کیا ہے اسے کوئی پیچھے کھڑا کر دے، لہٰذا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جو تمام مسلمانوں کو متحد کر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان دونوں میں سے جس کی چاہو تم جو ہے وہ بیعت کر لو، یعنی ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا یا ابا بکر ابسط یدک، اے ابو بکر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس کو پکڑتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یوں امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے سب سے پہلے بیعت کرنے والے کا نام عمر فاروق بن گیا۔ حضرت عمر فاروق ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی ہے، اور پھر ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر موجود جتنے بھی لوگ تھے سب نے بیعت کی،
اور پھر اس کے بعد کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور تمام رجال جو اہل بیت کے رجال تھے، یعنی اہل بیت کے جتنے بھی مرد حضرات اس وقت موجود تھے، ان تمام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو قبول فرما لیا۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کہا جاتا ہے جی چھین لیا گیا، انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا، کسی اور کا حق تھا وہ حق مار لیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا حق نہیں مارا، بلکہ حضور کے اشاروں کنایوں سے ظاہری زندگی میں جو بات ثابت ہوئی تھی اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت عظام نے بشمول حضرت علی المرتضیٰ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مل کر منصب خلافت پر جس ہستی کو بٹھایا ہے اس ہستی کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خلیفہ نامزد ہو گئے تو کئی دنوں تک مدینے کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ لگاتار آتے رہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمام اہل مدینہ نے، تمام صحابہ و اہل بیت نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا۔ ایسے نہیں کہ بس چند دنوں میں یا چند لوگوں کو بٹھا کر جو ہے وہ خلیفہ بن گئے ہوں، بلکہ پوری امت مسلمہ اس وقت جو موجود تھی وہ آہستہ آہستہ تمام لوگ آئے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر بیعت کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اقدس پر جلوگر ہوئے، حضور کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی عشق ہے، ان کی ہی محبت ہے، ان کی ہی وارفتگی ہے، حضور سے اس قدر محبت حضور کے بعد حضور کے جانشین بن گئے، حضور کے خلیفہ بن گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اقدس پر جب آپ تشریف فرما ہوئے، آج بھی مسجد نبوی کے اندر جو حضور کا ممبر مبارک ہے اس کی سیڑھیاں ہیں، سٹیپ ہیں، آپ دیکھ لیں۔ حضور کے ممبر پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہونے لگے تو یہ ابوبکر صدیق کا عشق ہے، محبت ہے، ادب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس جگہ پر جا کر نہیں بیٹھے جہاں پر حضور بیٹھا کرتے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر اس جگہ پر بیٹھے جہاں حضور کے مبارک قدم لگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد ایھا الناس، سارے لوگوں کو آپ نے مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا امیر منتخب کیا گیا ہوں مگر میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ ہے خلیفہ بننے کے بعد، امیر المؤمنین بننے کے بعد، مسلمانوں کا پہلا حکمران بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلمات، وہ خطبہ، وہ جملے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے سامنے پیش فرمائے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بھی ووٹ ہوتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے کسی کا، الیکشن ہوتا ہے یا سلیکشن ہوتی ہے، دونوں صورتوں کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ اپنا باقاعدہ طور پر پھر خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کے اندر وہ اپنا مشن بتاتا ہے اور ملک کے بارے میں بے شمار جو اچھی باتیں کی جاتی ہیں، جتنی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور خواب دکھائے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کسی ایک بات کے اوپر بھی پورا نہیں اترا جاتا اور پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی نہیں دوسروں نے ہماری ٹانگیں کھینچی، انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں پورا کرنے دیا، انہوں نے ہمیں جو ہے نظام نہیں چلانے دیا۔ دوسرا آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ساڑھے تو پہلے ہی ملک دا بیڑا غرق کیتے اسی کی کریے جی، اساں تو 5 سال ہی کچھ نہ کر سکے، لہذا پھر سانو 5 سال اور دے دیو۔ یعنی آج 70 سالہ تقریباً پاکستانی تاریخ کے اندر ہمارا یہی سسٹم چلا آ رہا ہے، یہی سسٹم ہے، جو آتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی وہ فلانے وہ کر گئے اسی رہ گئے، اسا نہیں کیتا یہ فلانے دے، یعنی جو خامیاں ہیں، جو نقصانات ہیں وہ دوسروں پر ڈالے جاتے ہیں اور جو خوبیاں ہیں ان کو اپنے اوپر لے لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کے خطبہ کے پہلے الفاظ یہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہارا امیر منتخب کیا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ میں تمہارا امیر منتخب کیا گیا ہوں مگر میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ فرمایا اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں غلطی کر بیٹھوں تو مجھے درست کر دینا۔ یہ ہیں پہلے خلیفہ کے الفاظ، اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا، ہاں غلطی کروں تو میں یو ٹرن لوں تو یہ سیاست ہوگی، اس کو صحیح نہ سمجھنا،
ہاں جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو یو ٹرن یا اس کو جو اچھائی یا سیاست یا عقلمندی یا دانشمندی کا نام دے کر جھوٹ کو سچ نہیں کہا جا سکتا، شراب کو شربت کہہ کے حلال نہیں کیا جا سکتا، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، جو دعویٰ کیا ہو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو قوم جہاد سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے فرمایا اس کے اندر آفات و بلیات بلائیں اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دیتا ہے۔ اپنا خطبہ جاری رکھتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تم بھی میری اطاعت کرتے رہنا، اور جب میں اللہ رسول کی اطاعت و نافرمانی سے پیچھے ہٹ جاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت جب میں کرنے لگوں تو فرمایا پھر میری اطاعت نہ کرنا، فرمایا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا جس کے اندر انہوں نے امت مسلمہ کو بتایا کہ حکمران اگر منتخب ہوگا تو اس نے منتخب ہونے کے بعد جو نظام چلانا ہے وہ اللہ رسول کی مشیت کے مطابق چلانا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلانا۔ تو ہمارا ملک پاکستان جب مرز وجود میں آ رہا تھا، جب اس کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں، تو قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دہلی کے اندر ایک کانفرنس میں شریک ایک سٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا، ایک رپورٹر نے سوال کیا تھا کہ قائد اعظم آپ نیا ملک تو بنانے جا رہے ہیں، بتائیں اس ملک کے لیے آپ نے قوانین بھی تیار کیے ہیں یا نہیں کیے؟ ہم نے ایک چھوٹی سی جماعت بنانی تھی 2021 کے اندر جہلم کی سطح پر، جس کا نام جماعت خدام مصطفیٰ رکھا گیا۔ اس کے لیے ہم نے تقریباً 2 ہفتے تک میٹنگیں کی، 2 ہفتے تک علماء سر جوڑ کر بیٹھتے رہے، اور اس کی پہلی میٹنگ اسی جامع مسجد حاضہ کے اندر ہی ہوئی، اور رات عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوئی اور 11 ساڑھے 11 ہو گئے، لیکن ہم ابھی وہ قوانین ہی مرتب نہ کر سکے کہ جن قوانین کے تحت یہ جماعت جو ہے وہ اس کو نظم و نسق چلایا جائے گا۔ پھر بھی اس کے اندر بے شمار خامیاں رہ گئیں۔ چھوٹی سی جماعت کے لیے اگر ہفتوں لگ جاتے ہیں تو ملک بنانا ہو اس کے قوانین بنانے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ تو پہلے قوانین ترتیب دو، پہلے معاملات بناؤ، پھر اس کے مطابق کسی چیز کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جب قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا آپ ملک بنانے جا رہے ہیں، بتائیں اس ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے کیا آپ نے کوئی قانون بھی ترتیب دیا ہے، کوئی نظام بھی ترتیب دیا ہے یا نہیں؟ تو قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا مسلمانوں کا ملک، اس کا نظام چلانے کے لیے کسی نئے نظام کو، کسی نئے قانون کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا قانون 1400 سال پہلے قرآن کی صورت میں رب نے خود نازل فرما دیا۔ اسی لیے اس کے بننے سے پہلے باقاعدہ طور پر یہ نعرے لگنا شروع ہو گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اس ملک کے اندر وہی نظام چلے گا وہ جو نظام مصطفیٰ ہوگا۔ اس لیے حضرات ذوقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ نے منصب خلافت سنبھالا فقط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے۔ آپ خلیفہ نامزد ہوئے، خلیفہ منتخب ہوئے، خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو پہلے خطبے کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرما دیا اگر حکمران اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو تم نے بھی اس کی اطاعت کرنی ہے، اگر اللہ رسول کی نافرمانی کرے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بتاؤ کون سا حکمران ہے جو اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق حکمرانی کرتا ہے؟ آج اگر ملک کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، ملک میں بہتری لانا چاہتے ہیں، زندگی بھر آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی، کبھی کوئی نظام بدلا، کبھی کوئی نظام بدلا، کبھی آپ نے شیر کو دیکھا، کبھی بلے کو دیکھا، کبھی تیر کو دیکھا، مختلف معاملات کر کے مختلف نظاموں کو، مختلف لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کر کے الیکٹ کر کے چیک کر لیا، نظام نہیں بدلا، بہتری نہیں آئی۔ تو اگر اب نظام بدلنا چاہتے ہو زندگی میں ایک بار نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کر کے دیکھو، ہر درد کی دوا نظام مصطفیٰ میں مل جائے گی، ہر درد کا علاج نظام مصطفیٰ میں مل جائے گا۔ ملک کو ترقی ملے گی تو نظام مصطفیٰ سے ملے گی، ملک میں بہتری آئے گی تو نظام مصطفیٰ سے آئے گی، یہ سود خوری ختم ہوگی تو نظام مصطفیٰ سے ختم ہوگی، یہ چور بازاری ختم ہوگی تو نظام مصطفیٰ سے ختم ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ جب تک سودی معاملات چلانے والے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے دن بدن یہ ملک مقروض سے مقروض ہوتا جائے گا، مہنگائی اوپر جاتی جائے گی، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، امیر
امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا۔ اس لیے حضرات وقار زندگی میں ایک بار نظام مصطفیٰ لانے کے لیے کوشش ضرور کریں۔ ہر بندہ اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنا ذہن ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا۔ زندگی میں ایک بار آپ یہ کوشش تو کریں نا یار، ہم کوشش کریں، ووٹ دیں نظام مصطفیٰ کے لیے، قیامت والے دن ہم مجرم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے جن کو ووٹ دیا نظام مصطفیٰ کے بجائے وہ سودی نظام لے کر آئے، انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی، تو پھر ووٹ دینا ان کی معاونت کرنے کے مترادف ہے۔ قیامت والے دن پھر ہم جواب دہ ہوں گے، ہمیں پوچھا جائے گا میں بتاؤ تم نے نظام مصطفیٰ لانے کے لیے، نظام اسلام نافذ کرنے کے لیے کیا کوشش کی تھی؟ اس لیے ہر فرد واحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں بھائی ہو نہیں سکتا جی، اور یہ نہیں اگے آنے دینا، فلانا نہیں ہو سکتا، فوج کا نظام ہے، فلاں ہے۔ اپنی جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں، آپ کا کام ہے وہ کرنا، باقی کام اللہ رسول پہ چھوڑ دیں۔ اللہ رسول جانے، بہتر جانے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ رول بنا ہوا ہے، بھئی ایک بندہ گلی کے باہر کچرا ڈالتا ہے، کہنا وہ یہ سٹ دینے، اسی بھی اتھے سٹ دیں گے، وہ تو سٹ ہے ساڑھے ایک بندے دے ریپر کے سائڈ تے کرنا صفائی۔ یار ایک ریپر تو کم ہوگا، ایک گھر کا کچرا تو کم ہوگا وہاں نہ ڈالنے سے، گندگی نہ ڈالنے سے۔ تو ہر بندہ جب کوشش کرے گا تبھی نظام بدلتا ہے، کبھی معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔